تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے، نا 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 اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے، نا 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 اس پہ بھی بہت آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے، سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، جو آپ کا خالق ہے، جو خدا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو، کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے، شرابیں بھی پی جاتی ہیں. اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں، لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی، جہنم میں جلیں گے. سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ. جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے، سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے. جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی، نکل جائیں گے. سود خور سزا ملے گی، نکل جائیں گے. جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے، کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں، دینے والا وہ ہے، مانگ کس سے رہے ہو؟ کسی اور سے مانگ رہے ہو. اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے، ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے، ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا، اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم. کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے، اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا، پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے، اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے، کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا علاج تھا فرعون کے پاس؟ ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی. وہ سوچ نہیں رہا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت، میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ. جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا. جو زنا کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پاکٹ کے ایسے مزے. جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں. بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے، ماں سے بات کرو مزہ ہی نہیں ہے. لڑکی کا فون آ جائے ایک دم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں، تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ. تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار وہ سارے مزے خراب ہو جائیں گے. سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی، مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا، فرعون نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو. ہے بھائی یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں چل بھائی حج پہ چل، فرعون حج پہ جا رہا ہے احرام باندھ کے. فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے بولو؟ خراب ہو گئے. ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا، وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے بھائی تھوڑے دنوں میں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں. کیا خیال ہے 10 سال رہیں گے، 20 سال رہیں گے، 30 سال رہیں گے. اگر ابھی نہیں مرا، اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا، اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی، تو کب تک؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے. مجھے بتاؤ جو فوج فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کب تک دیکھے گا میرے بھائی؟ ایک دن چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے، پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں، وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں، وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نیچے. وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کم. جب آپ اللہ کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے ہو، مقصد کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. تو راستے میں جو کچھ ٹینشن آئے گی، جو کچھ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو گے تو وہ سارا کا سارا نیکیوں میں شمار ہوگا. ہم اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کو. تو اس لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو اب آپ جب حج کے لیے نکلو گے نا، کوئی ٹینشن آئے تو ٹینشن نہیں لینی، یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹینشن پہ کیا مل رہا ہے؟ اجر. کیونکہ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. راستے میں اگر آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اس خرچ پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ خرچ بھی کس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟
تاکہ راستے کی ٹینشن نہ ہو نا. تو یہ سب اللہ کے ہاں. اس لیے جب کوئی علم کے راستے میں نکلے, تبلیغی جماعت میں نکلے, مسجد میں آنے کے لیے نکلے, حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے اللہ کی نظر میں ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے. وہ ایک لحاظ سے مشابہت تو ہے نا. تو اس لیے جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرو تو ان کی ٹینشنوں پہ ٹینشن نہ لیا کرو. سمجھ لو کہ اب یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, اب کس کے لیے ہو رہا ہے, یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اس میں ہر چیز پہ ہمیں کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو, پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ, بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو, اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے, کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے